إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال عز وجل في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تمام تعریفات ہر قسم کی بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اور ساری کائنات کو تن تنہا پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ مزید احسان یہ ہے کہ مسلمان میں بھی الحمدللہ کتاب و سنت پر چلنے والا صحیح
احادیث پر عمل کرنے والا بنایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خاص طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کا ایک ایک حکم، ایک ایک پیغام بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی زیادتی کے ساری انسانیت تک پہنچایا۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز نونہالوں، خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی رکوع تلاوت کرنے کے بعد میں نے سورہ مائدہ کی مشہور آیت پڑھی ہے، اور آپ لوگوں نے بینر میں بھی پہلے سے عنوان دیکھ چکا ہے، حالانکہ اس عنوان پہ میں کل گفتگو کر چکا ہوں، اسی سے متعلق کچھ باتیں مجھے بولنا مجبوری ہو گئی ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ جب اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے جتنے بھی احکامات، جتنے بھی پیغامات تھے جو رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے کافی تھا، وہ جب مکمل ہو گیا تب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، کمپلیٹ ہو گیا دین۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور کہا کہ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے مذہب اسلام کو بحیثیت دین سے میں راضی ہو گیا۔ کیا بتایا کہ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا ہے، جو بھی نعمتیں دینی تھی نعمت کا اہتمام ہو چکا ہے، اور اسی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دین مقرر کر دیا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں دیکھا جائے تو کیا باتیں معلوم ہوتی ہے کہ دین اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اب اس دین میں نہ کچھ بڑھایا جا سکتا ہے، نہ کچھ گھٹایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، کیا اس میں ایک نقطہ ہم اپنی طرف سے بڑھا سکتے ہیں؟ 1400 سال سے لے کر آج تک کسی نے ایک نقطہ بڑھایا نہیں، اور نہ بڑھا سکتا ہے، کیونکہ قرآن مکمل ہو چکا ہے۔ اور نہ ہی ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کہ ہم قرآن مجید کے کسی ایک نقطے کو، ایک زبر یا ایک زیر کو ہم مٹا سکتے ہیں، نہ ہم مٹانے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اس میں بڑھانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ گویا اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنی ضرورت تھی وہ مکمل کر دیا ہے، اب الگ سے اسلام کے اندر کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی ہے۔ اگر آپ اسلام کے نام پر مزید کوئی ایسی چیزیں لا رہے ہیں جو نہ تو قرآن میں ہے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں موجود ہے، تو گویا کہ آپ اسلام میں نئی چیز کا ایجاد کر رہے ہیں، بدعت کا ایجاد کر رہے ہیں، اسی کا نام بدعت ہے۔ بدعت جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کا حکم دیا ہے، ان کے علاوہ باتوں کو اگر ہم دین میں داخل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں دین سمجھ کر کے، اسی کا نام بدعت ہے۔ مثال کے طور پر شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اسی مہینے سے کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے دوں گا، تب آپ کے سامنے کھل کے سامنے آئے گا کہ بدعت نام کس چیز کا ہے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کے مہینے میں وہ بھی آج کون سی تاریخ ہے؟ 15ویں تاریخ ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ یہاں موجود ہوں گے جو 15ویں تاریخ کا روزہ رکھے ہوں گے، جی ہاں، اور وہ یہ سمجھ کے رکھ رہے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ واقعی بہت فضیلت کی بات ہے، بہت عظمت کی بات ہے۔ اب وہ روزہ رکھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، روزہ رکھا ہوں، واقعی نیکی کا کام ہے، آپ بھی کہیے گا نیکی کا کام ہے۔ 15 شعبان کا انہوں نے روزہ رکھا ہے، اور روزہ رکھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ نیک عمل ہے، لیکن وہ کس دن رکھ رہا ہے روزہ؟ 15ویں شعبان کو۔ کیا سوچ کر کے رکھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہاں سن لیا؟ آپ کو یہ حدیث کہاں سے مل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے؟ کوئی حدیث نہیں ہے۔
کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اب اسی کو آپ دین کا نام سمجھ کر کے آپ آج روزہ رکھے ہیں تو آپ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دین میں ایک نیا شوشہ آپ نے نکال دیا کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا بہت فضیلت کی بات ہے۔ یہی بدعت ہے، یہی بدعت ہے، اسی کا نام گمراہی ہے، یہی گمراہی آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ جی ہاں، روزہ رکھے ہیں ثواب کی امید کے ساتھ، لیکن معاف کیجئے گا آپ کو ثواب نہیں بلکہ ثواب کے بجائے آپ کو عذاب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اپنے طرف سے بڑھا کر کے جس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ کام آپ کر رہے ہیں، اسی کا نام تو بدعت ہے۔ اسی طرح سے بدعت شعبان کے مہینے میں کل کی رات میں دھوم دھڑاکہ ہر طرف ہوا ہوگا۔ آپ اگر قبرستان کبھی گئے ہوں گے، کل کی رات اگر کسی نے گیا ہوگا دیکھے ہوں گے، دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہوگا، دلہن کی طرح سجایا ہوگا قبرستان کو۔ وہاں جاتے ہیں، وہاں مرد بھی پہنچے ہوں گے، وہاں اب خواتین بھی جانے لگی ہے، اور کیا سوچ کے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ضعیف حدیث، وہ من گھڑت حدیث جو علماء بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اور اچانک اماں عائشہ کی آنکھ کھلتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی بستر پہ نہیں ہیں۔ ان کو شک ہوتا ہے کہ کہیں دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے، تو پیچھا کرتے ہیں، پیچھا کرتے کرتے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ بقیع الغرقد یعنی بقیع قبرستان میں جا کر کے آپ دعا فرما رہے ہیں، پیچھے پیچھے لوٹ آتی ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے علماء نے بیان کیا ہوا، یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اب اس غلط حدیث کو لے کر کے لوگ اس رات کو 15ویں شعبان کی رات کو سب پورا خاندان مل کر کے کہاں جاتے ہیں؟ قبرستان جاتے ہیں۔ وہاں جا کر کے دعا نہیں ہوتی ہے، وہاں قوالیاں ہو رہی ہیں، وہاں ناچ گانے ہو رہے ہیں، وہاں پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہاں عورتیں بھی جا رہی ہیں۔ اور میں بتا دوں عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے۔ عورتیں قبرستان 15 شعبان کیا وہ کسی دن بھی قبرستان نہیں جا سکتی عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں گھر پہ، لیکن قبرستان وہ نہیں جا سکتی ہے، منع ہے۔ جو عورتیں قبرستان جاتی ہیں ان پر لعنت کی گئی، پورا خاندان جا رہے ہیں، وہ بھی زیب و زینت کے ساتھ، نیا نیا کپڑا پہن کے جا رہے ہیں۔ کیا سوچ کے جا رہے ہیں آپ؟ کیا سوچ کے جا رہے ہیں آپ؟ کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ 15ویں شعبان کی رات میں جو ہے اللہ کے نبی گئے تھے قبرستان، اس لیے پورا خاندان ہم لوگ قبرستان جا رہے ہیں۔ تو آپ دین سمجھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دین میں ہے ہی نہیں۔ اسی چیز کا نام کیا ہے؟ بدعت ہے، اسی کا نام بدعت ہے۔ ایک اور مثال شعبانی سے لے لیجئے۔ شعبان 15ویں شعبان کو سب ایک دم بڑھیا آج کھانا بنا ہوگا، حلوہ پوری تو مسٹ، وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ حلوہ پوری بہت ہی مشہور ہے۔ کل ایک آدمی اسٹیٹس لگایا تھا، سن کے ہنسی آ رہی تھی، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ارے ہم لوگ حلوہ پوری کھاتے ہیں، یہ سب کتاب میں ڈھونڈتا ہے، حلوہ پوری کس میں ہے؟ دیگ میں ہے، یہ لوگ کتاب میں ڈھونڈتا ہے۔ لیکن دین کا مذاق اور عوام کو بیوقوف بنانے والی باتیں، عوام بھی خوش، واہ مولوی صاحب کتنا اچھا بول، بیوقوف بنا رہا آپ کو، گمراہ کر رہا آپ کو، ان کا پیٹ چل رہا ہے نا۔ اگر وہ صحیح بات بتا دیں گے ساری دکانیں بند ہو جائے گی نا۔ وہ کہاں سے اتنا جو کمائی ہوا ہے 1 شعبان سے لے کر 15 شعبان تک، گھرے گھرے قرآن خوانی، گھرے گھرے قرآن خوانی، گھرے گھرے فاتحہ خوانی جو ہوا ہے، 500 والا، 1000 والا، 2000 والا، سب دکان نہ بند ہو جائے گا۔ صحیح بات، یہی تو بدعت ہے، یہی تو گمراہی ہے، اسی کا نام تو بدعت ہے کہ جو چیز دین کا حصہ ہی نہیں ہے آپ اسے دین کا حصہ سمجھ کر کے اور بڑے اچھے انداز سے منا رہے ہیں، تو بدعت ہے۔ یہ انہی چیزوں کا نام کہا جاتا ہے بدعت۔ بدعت یہ گمراہی ہے۔ ہر خطبہ میں، ہر جمعہ میں آپ سنتے ہیں، اور ابھی بھی سنے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر جمعہ میں آپ نے سنا ہوگا کہ دین میں نئی چیز کو پیدا کرنا یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آپ لوگ گمراہی والا کام کر کے، ہم مسلمان گمراہیوں والا کام کر کے ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کیے۔ آخر ایسے بدعات اور اتنا خرافات ہمارے سماج میں پھیل کیوں رہا ہے؟
کہاں سے یہ سب چیز آ رہا ہے؟ کہاں سے یہ لوگ منانے لگے ہیں؟ تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں. چونکہ جمعہ کا خطبہ ہے، میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آخر ہمارے سماج میں یہ بدعتیں کہاں سے آ رہی ہیں اور لوگ اس پر عمل کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. سب سے پہلی وجہ اور سب سے پہلا سبب کیا ہے معلوم؟ جہالت ہے، کم علمی ہے. جاہل آدمی کو، کم پڑھے آدمی کو دین کے نام پر آپ کچھ بھی پڑھا دیجئے. وہ اللہ والے ہوتے ہیں. جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں ان کے دل میں بہت ڈر لگتا ہے. وہ ڈر کر کے کہ دین کا حصہ ہے، ہاں اللہ نے فرمایا ہے، نبی نے فرمایا ہے. ہم تو جھوٹ بول رہے ہیں، ہم جیسے مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. اب وہ ہم پر بھروسہ کر کے وہ اس چیز کو جو ہے جو دین کی بات ہے نہیں اسے دین سمجھنے لگتے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے، جس بات کی آپ کے پاس جانکاری نہیں ہے تو اس کے پیچھے پڑیے ہی مت. جانکاری ہے نہیں، کسی سے پوچھ لیجیے، ہاں 15 شعبان کا روزہ رہے گا، ہم رکھنا چاہیے، بڑی فضیلت کی بات ہے. کون بول رہا ہے؟ وہ جس نے کبھی ایک حدیث بھی دیکھا نہیں ہوگا، ایک حدیث وہ صحیح سے پڑھ نہیں پائے گا، اس سے پوچھئے تو بتائے گا فتویٰ. ہاں فضیلت، حلوہ پوری کھانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹ گیا اور اللہ کے نبی کھاتے تھے اور تم لوگوں کو حلوہ پوری سے پریشانی ہے، ٹینشن ہے. اللہ کے نبی دانت توڑے اب کھائے، اور شوال میں دانت ٹوٹا، آئی لوگ شعبان میں کھا رہے. کیا کیا کرتے ہیں سمجھ سے باہر. تو یہ جہالت، کم علم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے سماج میں جو بھی کہا جاتا ہے ہم اس کو آنکھ بند کر کے سن لیتے ہیں. اور آج کا زمانہ اتنا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے نوجوانوں. میں جو کچھ یہاں بول رہا ہوں نا، جو بھی باتیں بول رہا ہوں، جو بھی حدیث اور قرآن پیش کروں گا، آپ ایک کلک کیجئے گوگل پہ، ایک کلک پر آپ سمجھ سکتے ہیں میں صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں یا غلط حدیث بیان کر رہا ہوں، میں صحیح قرآن بول رہا ہوں یا غلط قرآن بول رہا ہوں. ایک کلک میں آپ جان سکتے ہیں کہ مولوی صاحب ٹھگ رہے ہیں یا مولوی صاحب سیدھی بات بتا رہے ہیں. تب وہ سب کلک کرنا آتا نہیں. کلک کرنا ایک ہی چیز آتا ہے، کلک کرنا ایک ہی چیز آتا ہوگا، وہی ٹک ٹاک چلے گا تو یہ ریلز چلے گا تو یہی ہوگا. اس کے علاوہ تو جانکاری ہوگی نہیں. کہاں سے فلم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے وہ معلوم ہوگا، لیکن اس کی جانکاری نہیں کہ کہاں سے پتہ کرے یہ حدیث صحیح ہے غلط ہے. تو اللہ کے واسطے جہالت کو دور کیجئے. صحیح عالم سے آپ فتویٰ پوچھئے، صحیح عالم سے رہنمائی لیجئے اور تب آپ جا کر کے اس پر عمل کیجئے. تو کم علمی کی وجہ سے سماج میں بدعت و خرافات پھیل رہے ہیں. دوسرا اہم سبب جو بدعت پھیل رہے ہیں اس کی دوسری اہم وجہ ہے ضعیف حدیث، من گھڑت حدیث، موضوع حدیث. یہ ضعیف اور من گھڑت حدیث جو ہے نا، ہم کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے اسلاف جو محدثین تھے، جنہوں نے حدیث پر ریسرچ کیا، جنہوں نے حدیث کو چھانٹا پرکھا، معلوم ہے پوری زندگی انہوں نے لگا دیا، پوری زندگی انہوں نے اس بات کو تحقیق کرنے میں لگا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث ضعیف ہے. ایسے نہیں گھر بیٹھے مل گیا. اللہ اکبر. ایک حدیث کو وہ پانے کے لیے میلوں کا سفر کرتے تھے، سفر کر کے جاتے تھے. پتہ چلتا تھا کہ فلاں آدمی کے پاس، فلاں شخص کے پاس ایک حدیث ہے. وہ حدیث لانے کے لیے میلوں کا سفر کرتے تھے اور سوکھی روٹی رکھ لیتے تھے، دریا میں ڈبو کے کھایا کرتے تھے. انہوں نے حدیث کو سیکھا ہے اور حدیث کو جانچا کیسے ہے، پرکھا کیسے. جانتے ہیں، اگر میں ایک بات آپ کو بولا، آپ نے مجھ سے سنا، اس نے اس سے سنا، جتنا آدمی سنا ہے اس حدیث کو بیان کیا ہے، ان سبھی آدمی کی پوری زندگی کو انہوں نے پڑھا، دیکھا، جانچا. یہ بولنے والا جھٹا تو نہیں، یہ بولنے والا بےایمان تو نہیں، یہ بولنے والا حرام خور تو نہیں، یہ بولنے والا شرابی تو نہیں. یہ ساری چیزیں پرکھنے کے بعد تب علماء اور محدثین نے یہ صاف کر دیا کہ جتنی بھی حدیث تم دیکھ رہے ہو حدیث کی کتاب میں، سب صحیح نہیں ہے. یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے. یہ صحیح ہے، یہ من گھڑت ہے. اب آپ صرف ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیجئے یا گوگل پہ جائیے، کوئی بھی حدیث کو آپ وہاں کاپی پیسٹ کیجئے، پورا لکھ کے آ جائے گا یہ حدیث صحیح ہے، آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. یہ حدیث ضعیف ہے، اس پر عمل کرنا نہیں چاہیے. یہ سب نہیں کیجیے گا.
یہ سب نہیں کیجیے گا۔ اور علماء جتنی بھی باتیں بولتے ہیں حدیث کے نام پر، ہم آنکھ بند کر کے اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ اسی ضعیف حدیث کی وجہ سے آج ہمارے سماج میں بدعت پھیلا ہوا، خرافات پھیلا ہوا۔ کیونکہ علماء جو بول رہے ہیں کہ روزہ رکھنا، تو کہاں سے بول رہے ہیں؟ وہ بھی تو حدیث پیش کرتے ہیں، وہ بھی تو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، لیکن وہ غلط باتیں پیش کرتے ہیں۔ آپ اس کا ریسرچ کیجیے اور ثابت کر لیجیے۔ تو ضعیف حدیث نے ہمارے سماج میں بدعات و خرافات کو اتنا رواج دے دیا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ میرے بھائیوں، صحیح حدیث اتنی ہے نا کہ اگر زندگی بھر اس پر عمل کیجیے گا تب بھی آپ عمل نہیں کر پائیے گا۔ تو صحیح حدیث کو چھوڑ کر کے لوگ جانتے نہیں ہیں، نیکی کے طرف لوگ آتے نہیں ہیں، لیکن برائی شیطان اس کو اتنا نا خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے کہ برائی کی طرف لوگ لپک لپک کے جاتے ہیں۔ دودھ والا گھرے گھر جا کے دودھ پہنچاتا ہے، شراب کونوں کونا میں بکے، لوگ جا کے پہنچ کر کے پاتال سے بھی نکال کے لاتا ہے۔ کیوں؟ مزہ اس میں ہے نا۔ برائی اتنی جلدی پھیلتی ہے۔ آپ کھیت میں جائیے، کسان کو بیچارہ چاہے گا گیہوں زیادہ نکلے، اگل بغل میں گھاس خوب نکلے گا، اپنے آپ نکلے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حال ہے برائی کا۔ برائیاں بہت پھیلتی ہے، شیطان اسے مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ نیکی کی طرف بھاگیے، نیکی کی طرف آئیے۔ تیسری اہم وجہ کیا ہے کہ سماج میں جو بدعات اور اس طرح کے خرافات پیدا ہو رہے ہیں؟ اندھی تقلید، باپ دادا کی اندھی تقلید۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ہم ابا جان کو دیکھے تھے کرتے ہوئے، ہم کریں گے۔ مت کرو ابا جان، تو ابا جان غلط کر رہے تھے۔ اتنا دن سے جو بڑا ملی صاحب ہیں، وہ لوگ جو بولتے تھے وہ غلط کر رہے تھے۔ عقل کا چھوڑا آیا ہے، کہتا ہے کہ حدیث غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، یہ حدیث نئی کا مولوی، نئی کا فتویٰ، یہی نا، یہی نا۔ ہاں، بل اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل وجدنا آبانا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ ارے اس بات پہ عمل کرو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا ہے، جو صحیح حدیث میں ہے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون۔ نا، قرآن حدیث میں کیا، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا حلوہ پوری بناتے ہوئے، ہم منیوے کریں گے۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے 14 شعبان کی رات میں قبرستان جاتے ہوئے، ہم جیبے کریں گے۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، ہم روزہ رکھوے کریں گے۔ یہ اندھی تقلید ہے، یہ اندھی تقلید ہے۔ اور یہی اندھی تقلید کی وجہ سے آج ہمارا سماج جو ہے، جو نیکی کا کام ہے وہ چھوڑ رہے ہیں اور بدعت کی طرف لوگ لپک لپک کے جا رہے ہیں، لپک لپک کے جا رہے ہیں اور اپنی دین کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ، میں کیا بتاؤں، یاد رکھیے گا، کوئی بھی عمل جو ہے اللہ کے یہاں مقبول ہونے کے لیے 2 چیز ضروری ہے۔ ایک اخلاص، کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ یہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا چاہیے، صحیح حدیث سے ثابت ہونا چاہیے۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو کام، جو چیز ہم سے ثابت نہیں ہے فہو رد، وہ مردود عمل ہے، وہ مردود عمل ہے۔ کل ایک صاحب، میں آفس سے آ رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے لفٹ مانگا، مسلمان تھے، بوڑھے ادھیر عمر کے تھے، وہ بیٹھ گئے۔ مولانا صاحب ہم کو سگانا کی طرف جانا ہے، بیٹھا لیے۔ مولانا صاحب نہیں سمجھے ہم کو، ہم تو پورا ایک دم پیک کیے ہوئے تھے۔ بیٹھ گئے، وہ بیٹھ کر کے پیچھے گاڑی پہ پورے راستے میں وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، مطلب ذکر کر رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں، ہاں، دعائیہ کلمات کر رہے ہیں، اللہ اللہ، آج کیسی رات ہے، ویسی رات ہے۔ ہاں، اب بتائیے، ان کے الفاظ سے ایسا لگ رہا تھا وہ کتنا مخلص ہے، کتنا درد کے ساتھ اور کتنے اخلاص کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہے۔ اب وہ اپنے آپ میں وہ کیا سوچ رہا ہے کہ آج کی رات جو ہم عبادت کریں گے، اللہ ہماری سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں پتا ہے کہ آج کی رات وہ جو محنت کر رہا ہے کس چیز کے نام پہ کر رہا ہے؟ دین کے نام پہ کر رہا ہے۔ علماء نے ان کو بہکایا ہوگا، حالانکہ اس رات میں کوئی ایسا عمل ثابت ہی نہیں ہے جو ہم کو کرنا ہے۔ اب بتائیے، اخلاص تو ہے، اخلاص تو ہے، لیکن دوسری طرف جو ضروری ہے سنت رسول، اس کا مہر لگا ہوا رہنا، وہ مہر ہے ہی نہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کل قیامت کے دن جہنم میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل اس نے اتنا کیا ہوگا، نیکی کا کام اتنا کیا ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو تھکا دیا ہوگا، اتنا نیکی کا کام کیا کہ اس نے تھکا دیا ہے، تصلی نارا حامیہ۔ پھر وہ دہتی ہوئی آگ میں کیوں جا رہا ہے بھائی؟
پھر اس کو جہنم میں کیوں جھونکا جا رہا ہے؟ اسی لیے کہ اس نے عمل تو کیا ہے، لیکن وہ عمل کرنے سے پہلے یہ جانچ نہیں کر لیا کہ جو ہم کر رہے ہیں واقعی وہ دین کا کام ہے کہ نہیں، واقعی وہ نیکی کا کام ہے کہ نہیں۔ تو اللہ کے واسطے قرآن پڑھوا رہے ہیں، قرآن نیکی کا کام ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنا نیکی کا کام ہے، قبرستان جا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے، یہ نیکی کا کام ہے۔ اپنے من سے نیکی نہیں بنائیے۔ نیکی وہ ہے جسے اللہ اس کے رسول کہے، اور برائی وہ ہے جسے اللہ اس کے رسول کہے۔ نیکی کا مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھنا نیکی ہے، ٹھیک ہے، تو جمعہ کی نماز کتنے رکعت ہے؟ 2 رکعت۔ آج میں 4 رکعت پڑھاتا ہوں، آج میں 4 رکعت نماز پڑھا دیتا ہوں۔ نماز یہ سلام پھیریں گے نہیں کہ یہاں پر ہنگامہ ہو جائے گا، پورا گاؤں کھڑا ہوگا، مولوی صاحب سٹھیا گئے کہا، مولوی صاحب بھول گئے کہا، 2 رکعت والا نماز 4 رکعت پڑھا۔ ہم غلط کیا کیے بھائی؟ غلط ہم کیا کیے؟ 2 رکعت پڑھے تو کم ثواب، 4 رکعت پڑھے تو زیادہ ثواب۔ ہم گناہ کا کام کیے کیا؟ گناہ کا کام کیے، نمازیں نہ پڑھائے ہیں، 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دیے، غلط کیا کر دیے؟ یہی نا آپ لوگ بولتے ہیں روزے نہ رکھے مولوی صاحب، غلط کیا کر دیے؟ غلط کیے جیسے میں نے غلط کیا کہ اگر میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھا دوں گا تو آپ لوگ مجھے چلنے نہیں دیجیے گا، کیونکہ آپ نے غلط کیا، سنت سے ثابت نہیں ہے، تو آپ کیسے پڑھا دیے 4 رکعت؟ ویسے ہی یہ شعبان کے جو بدعات آپ لوگ کر رہے ہیں دین کے نام پہ، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بھلے سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ نیکی کا کام ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ بھلائی کا کام ہے، لیکن وہ سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ غلط ہے، وہ گناہ کا کام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان بدعات و خرافات سے بچیے، اور یاد رکھیے جو لوگ بدعات کر رہے ہیں، جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، وہ کیسے کیسے نقصانات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ چند ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو لوگ بدعت کر رہے ہیں، دین کے نام پہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ لوگ سن لیں، وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر بہتان لگا رہے ہیں، جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ کسے کہا جا رہا ہے پتہ ہے؟ غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اے محمد اگر یہ محمد بھی اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اسے پکڑ لیتے، لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، آپ پکڑتے نہیں، اس کا جو شہ رگ ہے اس کو ہم کاٹ کے رکھ دیتے۔ اللہ کسے کہا جا رہا ہے؟ کسے؟ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی بھی میرے دین میں اپنے طرف سے اگر کوئی بات کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی شہ رگ کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ اور آپ اور ہم جیسا یہ چھوٹو موٹو علماء صاحب یہ اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ لے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ہمارے ساتھ؟ آپ اپنی طرف سے اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا حشر نشر کرے گا، سوچ لیجیے۔ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جو انسان جان بوجھ کر کے مجھ پہ جھوٹ گھڑتا ہے، فلیتبوا مقعدہ من النار، ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ، اپنی سیٹ جہنم میں ریزرو کر لیا۔ آپ شعبان کے نام پہ جو نیکی لوگوں کو سکھا رہے ہیں، پیارے نبی نے کہا ہی نہیں، تو گویا کہ آپ الزام لگا رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھول گئے، یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا لیکن انہوں نے چھپا لیا، ہم کو کہا نہیں، آج کے مولوی صاحب کو پتہ چل گیا۔ یہی نہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے واسطے بدعات سے بچیے، ورنہ جہنم میں ہمارا برا حشر نشر ہونے والا ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہوگا بدعت سے جانتے ہیں؟ سنت مر جائے گی، سنت ختم ہو جائے گی، جو اصل دین ہے وہ اصل دین جو ہے مٹ جائے گی، اور جو دین نہیں ہے وہ دین جو ہے پورے دنیا کے سامنے پھیل جائے۔ آج دیکھیے، آج اکثریت جو ہے دین کے نام پہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اب جیسے راتھی کا بات لے لیجئے، پورے جہاں جہاں مسلمانوں کی میجورٹی ہے اور جہاں قبرستان میں میلے لگتے ہیں، پرشاسن کو وہاں جانا پڑا ہوگا، باقاعدہ ایک لیٹر نکلتا ہے، سرکاری لیٹر، کہ شب برات ہے وہاں ہردنگی ہو سکتا ہے، شب برات ہے وہاں ہردنگی ہو سکتا ہے، وہاں لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، وہاں سمپردائکتا بھی پھیل سکتی ہے۔ اسی لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس بل کو لگایا جاتا ہے۔ تف ہے۔ یہ اسلام ہمارا ہے، یہ اسلام ہمارا ہے، ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام کا معنی ہی امن ہے، سلامتی والا دین ہے۔
اور اس اسلام پہ عمل کر رہے ہیں اور پرشاسن کی ضرورت پڑے تو آپ کس کو بدنام کر رہے ہیں؟ آپ کس کو بدنام کر رہے ہیں؟ دنیا والوں کے سامنے آپ اسلام کا چھوی کیا پیش کر رہے ہیں؟ غلط چھوی پیش کر رہے ہیں۔ اسلام کا ایسا کوئی بھی حکم نہیں ہے، ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے جہاں پر پرشاسن کی ضرورت ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہو جانا چاہیے۔ اگر سب کے سب کتاب و سنت پر عمل کرنے لگے تو جو بھی ہم عید اور بقرعید مناتے ہیں اس دن پرشاسن کو یہ لیٹر نکالنا پڑے انشاءاللہ کہ آج مسلمانوں کی عید ہے، آج تم لوگوں کی بھی چھٹی ہے، آج کوئی ہنگامہ نہیں ہونے والا ہے، آج کوئی دنگا نہیں پھیلنے والا۔ ایسا نہ ہونا چاہیے، اور الٹا نکل رہا ہے۔ کیسا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسلام کو بدنامی نہ کر رہے ہیں؟ آپ کیسا چھوی پیش کر رہے ہیں اپنی پوری دنیا کے سامنے کہ مسلمان بھی ہردنگی ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہم بدعت کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، اور جہاں غلط کام کیجیے گا وہاں اسلام بدنام ہوگا۔ تو اسلام کو ہم اپنے ہی حرکتوں سے بدنام کر رہے ہیں، سنتیں مٹ رہی ہیں اور بدعتوں کا رواج ہو رہا ہے۔ سنت کیا تھا معلوم؟ شعبان میں اصل کام کیا تھا؟ جیسے ہی شعبان کا چاند نظر آیا، ہم مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ کثرت سے روزہ رکھتے، خوب روزہ رکھتے۔ آپ کو 1 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک 15 دن آپ روزہ رکھتے۔ کوئی رکھے 1 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک کتنے آدمی نے روزہ رکھا ہے بھائی؟ نہیں، لیکن 15 شعبان، ہاں بھائی، تو یہ بدعت 15 شعبان کو رکھیں گے، یہ بدعت کو آپ نے زندہ کر دیا۔ اور اصل جو سنت تھی کہ 1 تاریخ سے لے کر کے 15 شعبان تک پیارے نبی خوب روزہ رکھتے تھے، وہ سنت کہاں گئی؟ وہ سنت مر گئی، ختم ہو گئی۔ اور ختم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ 15 شعبان کی بدعت، 15 شعبان کا روزہ۔ تو بدعت آنے سے سنت مرتی ہے، سنت ختم ہوتی ہے، اور ہمارا چھوی جو ہے سماج میں کیا ہے؟ بگڑتا ہے اور بدنامی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ بدعت کی وجہ سے ایک اور نقصان کیا ہوگا جانتے ہیں؟ کل قیامت کے دن ساری امتی کو جب سورج جو ہے ایک دم سر پہ ہوگا، سب پیاس سے ترس رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے رہا ہوگا، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، سب پسینے سے شرابور ہوگا، اور جب دھوپ اتنی اوپر ہے تو اتنی پیاس لگتی ہے ہم کو، اور جب سر کے برابر سورج آ جائے تو اس وقت کتنا تڑپ رہا ہوگا انسان پانی پینے کے لیے۔ تو ہم امتیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے، اور سب مسلمانوں کو ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ سے چاندی کا پیالہ ہوگا، اس پیالے سے وہ حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ وہ ایک پیالہ جو آدمی پی لے گا، جب تک جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں نہیں چلے جائے تب تک پھر اس آدمی کو پیاس لگنے والا نہیں۔ اتنا بڑا انعام کسے ملنے والا ہے؟ ہم مسلمانوں کو۔ جب یہ حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا، ایسے وقت میں سب مسلمان قطار میں، ہم تو سب آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں نا، سب آدمی نمبر میں لگا رہے گا، ہم پلاتے 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 اچانک سے فرشتہ بیچ میں روک دے گا کچھ آدمی کو، ہاں روک، تم کو نہیں جانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے بھائی کیوں؟ امتی ہے میرا، نماز کا ٹھیلا ہے اس کے دماغ پہ، نمازی ہے وہ، داڑھی اڑی رکھے ہوا ہے، مسلمان لگ رہا ہے۔ تب فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے ہیں، یہ وہ مسلمان ہے، یہ وہ آپ کے امتی ہے جو آپ کے مر جانے کے بعد آپ کے نام پر آپ کے دین میں نیا نیا شوشہ لگا رہا تھا، نئی نئی چیز نکالا تھا، شب برات مناتا تھا، یہ جلوس نکلواتا تھا، یہ عید میلاد النبی منواتا تھا، یہ فلاں فلاں سب کام کرتا تھا، اور بھی دین کے نام پہ کہ ثواب کا کام ہے۔ ایسا سنیں گے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال ہو جائیں گے اور کہیں گے سحقن سحقن سحقن، ہٹاؤ اسے، دور کرو میری نظروں کے سامنے، جس نے میرے مرنے کے بعد میرے دین کو کیا کر دیا؟ بگاڑ کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، بدعت والا کام کر رہے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوگا جانتے ہیں؟ کل قیامت کے دن ہم حوض کوثر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پینے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ایسی حرکتیں ہم کیوں کریں، ایسے کام ہم کیوں کریں جو ہمیں حوض کوثر کے پانی سے بھی محروم کر دیا جائے گا؟ تو یہ بدعات اور خرافات جو ہے انسان کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیتا ہے، پورے سماج کو برباد کر دے رہا ہے، اور یہ بدعت جو ہے انسان کو جہنم کے راستے پہ لے جانے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کریں، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جتنی بھی بدعات اور خرافات ہے اس سے توبہ کریں۔ اور ایک اور بات میں بتا دوں، توبہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ شیطان کو جتنا بدعت پسند ہے
اتنا اور چیز نہیں پسند ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ ابھی اتنے سارے لوگوں نے میری تقریر کو سنا اور بہت سارے لوگ جان گئے ہیں کہ مولوی صاحب جو بتائے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ کیا یہ چھوڑ دیں گے؟ کیا یہ توبہ کر لیں گے کہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں، اب نہیں کروں گا؟ ویسے بولتے ہیں نیکی کا کام ہے، روزہ رکھنا کو گناہ ہے، ہاں حلوہ پوری منانا کو گناہ ہے، قبرستان جانا کو گناہ ہے۔ وہ اپنے پہ رہیں گے، گل محمد اپنی جگہ اٹل رہیں گے۔ جو ہوئیے سے دیکھا جائے گل محمد اپنی جگہ اٹل رہی، ہمارے مولانا اجاز صاحب کہتے ہیں وہ اپنی جگہ اٹل رہیں گے۔ وہ کیوں توبہ نہیں کریں گے جانتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل دماغ میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو شب برات منائے ہیں، ہم جو محرم میں لاٹھی کھیلتے ہیں، ہم جو عید میلاد النبی میں جلوس نکالتے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ دین کا کام ہے۔ دین کا کام ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اسی لیے شیطان کو بدعتی آدمی زیادہ پسند ہے۔ جو آدمی زنا کرتا ہے اتنا پسند نہیں ہے شیطان کو، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اتنا پسند نہیں ہے شیطان کو، جو آدمی جوا کھیلتا ہے اتنا پسندیدہ نہیں ہے۔ فیوریٹ آدمی کون ہے شیطان کا؟ فیوریٹ آدمی شیطان کا وہ ہے جو 15 شعبان کو روزہ رکھتے ہیں، جو 15 شعبان کے آتے ہوئے قرآن خوانی کرواتے ہیں، جو شعبان کے آتے ہوئے قبرستان میں جا کر کے میلے لگواتے ہیں، جو میلاد النبی کے نام پہ میلاد کرواتے ہیں، جو جلسے جلوس نکلواتے ہیں، ایسا مسلمان شیطان کو پسند ہے۔ کیونکہ اس کو توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ چوری کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، آج نہ کل اس کے دل میں آئے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں، توبہ کر لے گا۔ لیکن بدعت کرنے والا وہ سمجھتا ہے کہ میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں، وہ کہاں سے توبہ کرے گا؟ اسی لیے آپ شیطان کے فیوریٹ نہ بنے، شیطان کے پسندیدہ انسان نہ بنے، اللہ کے محبوب بنے۔ اور اللہ کے محبوب بننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو اللہ کا محبوب بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق چلنے والا بنا۔ مولا کریم ہمارے سماج میں جتنے بھی بدعت و خرافات پھیلے ہوئے ہیں، پروردگارہ ان سارے بدعت و خرافات سے ہمارے سماج کو محفوظ رکھ۔ پروردگارہ ہمارے سماج میں کے لوگوں کو دین کا صحیح علم عطا کر، قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہمارے سماج سے یہ بدعات اور خرافات اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور سنت ہمارے سماج میں زندہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔